معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں وحی کا پابند بنایا ہے، جو جبریل امین لے کے آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتاری۔ ہم نے زندگی میں پیروی کرنی ہے تو اسی کی زندگی گزارنی ہے، وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس وحی کے مطابق ہم نے گزارنی ہے اور ہم اس کے پابند کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وحی کا ہی پابند کیا ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، میرے حبیب آپ کی طرف، آپ کی جانب جو وحی کی جاتی ہے، جو ہدایات اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آپ نے اسی کی پیروی، اسی کی اتباع اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی خواہش، اپنے مزاج، اپنی سوچ کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، بلکہ منہ سے اگر کوئی بات بھی کی ہے اور زبان سے کچھ بیان بھی جاری فرمایا ہے تو اس وحی کے مطابق جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر اتاری گئی اور آپ پر نازل کی گئی۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ نے اپنی خواہشات کے مطابق لوگوں کو نہیں چلایا، بلکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق چلایا۔ آپ نے اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے بات چیت نہیں کی، لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوئے، بلکہ وہی اللہ کی طرف سے آتی تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو آگے بیان فرماتے تھے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، اس وحی کے پابند خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور آپ نے زندگی بھر اس وحی کی پابندی کی ہے، اپنی انفرادی، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی دعوتی، اپنی تبلیغی، اپنی جہادی زندگی کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق زندگی بسر فرمائی، اور آپ اپنی امت سے ہم کلام ہوئے ہیں تو وہ بھی اسی وحی کے مطابق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کا پابند بنایا گیا ہے۔ اور حضرات گرامی، ہمیں امت محمدیہ کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات، اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات نہیں کرنی، اور اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی، بلکہ فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے جو تمہارے رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کون سی چیز ہے جو اتاری گئی ہے، جو نازل کی گئی ہے، جس کی پیروی کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ٹھہرا ہے، تو وہ کون سی چیز ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رب العالمین فرما رہے ہیں میرے حبیب، ہم نے آپ پر جو چیز اتاری ہے وہ کیا ہے؟ انزل اللہ علیک الکتاب، ہم نے آپ پر الکتاب یعنی القرآن اتارا ہے، نازل فرمایا ہے، والحکمہ، اور الحکمہ سے مراد
السنہ ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا طرز عمل، آپ کا طرز زندگی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک الکتاب القرآن ہے اور دوسری الحکمہ السنہ ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے وحی میں اتاری ہیں، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں بھی اور مسلمان گھرانوں کے اندر بھی، اہل بیت اطہار کے گھرانوں میں بھی، ازواج مطہرات کے گھرانوں میں بھی، اور صحابیات اور صحابہ کے گھروں میں بھی، اور اس امت محمدیہ کے گھرانوں میں بھی انہی دو چیزوں کو پڑھا جاتا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، ایک اللہ کی آیات قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور دوسری چیز کون سی ہے؟ اور دوسری چیز ہے حکمت، یعنی احادیث جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو اس وقت کتابی شکل میں موجود ہیں، بخاری کی شکل میں، مسلم کی شکل میں، ابو داؤد ترمذی کی شکل میں، نسائی ابن ماجہ کی شکل میں، اور اسی طریقے سے مسند احمد اور موطا امام مالک کی شکل میں، وہ آج ذخیرہ موجود ہے، محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور انہی دو چیزوں کو پڑھا جاتا رہا ہے۔ یہی دو چیزیں رب العالمین نے اتاری ہیں، اور انہی دو چیزوں کی دعوت اور تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیش کی ہے، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، تاکہ ہم گمراہیوں سے، ضلالتوں سے، ذلتوں سے، اندھیروں سے، جہالت سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے ہم بچ جائیں اور محفوظ ہو جائیں۔ وہ دو چیزیں جو چھوڑی ہیں وہ کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، شرط یہ ہے کہ ما تمسکتم بہما، تم ان دونوں کو تھامے رکھو، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، اور یہ دونوں چیزیں معمولی نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے، ناکافی نہیں ہے، ان کے اندر مکمل ضابطہ حیات اور طرز زندگی پایا جاتا ہے، اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں عقائد بھی، عبادات بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی سکھلانے اور بتانے والی ہیں۔ اگر تیسری چیز کی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس شکل میں پڑتی ہے جب وہ قرآن و سنت سے منہ پھیر لیتا ہے، جب قرآن و سنت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق نہیں ہوتا، قرآن و سنت کے ساتھ اس کا تمسک اور تعلق نہیں ہوتا، کتاب اللہ سے صحیح طور پر رابطہ نہیں ہوتا، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں ہوتا، تو پھر وہ دائیں بائیں جھانکتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ کیوں دیکھتا اور کیوں جھانکتا ہے؟ جی اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ کیا تو نے اپنے دل کے اطمینان کے لیے قرآن مجید کو پڑھ لیا، تدبر کر لیا، قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو سمجھ لیا ہے؟ اس کے اندر جو احکام و مسائل اللہ نے بیان کیے ہیں وہ تو نے پڑھ لیے ہیں؟ جی وہ تو نہیں پڑھ سکا۔ کیا حدیث رسول اللہ کا علم اور ادراک آ چکا ہے؟ جی وہ بھی نہیں آ چکا۔ اور بھائی پہلے ان دونوں کو تو پڑھو، ان کو تو سمجھو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، شخصیت سے جن لوگوں کو پیار ہے اور سچا پیار ہے، ان کا تعلق آپ دیکھیں گے کہ بڑا گہرا ہوگا کتاب اللہ کے ساتھ بھی اور سنت رسول اللہ کے ساتھ بھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ یہ کہے مجھے اللہ سے تو پیار ہے مگر قرآن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی شخص یہ کہے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری محبت ہے
بھائی گہری محبت تو ہے، کیا سنت رسول کو تو نے پڑھا ہے؟ اسوہ رسول کو تو نے اختیار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، پرکھا، جانچا اور اس کے اوپر عمل کیا ہے؟ کہتا جی وہ تو نہیں کیا۔ تو یہ کیسی محبت، یہ کیسا پیار ہے؟ جی وہ عظیم ہستی ہے، تو اسی عظیم ہستی نے یہ دونوں چیزیں چھوڑی ہیں نا، کسی اور نے نہیں چھوڑی، اور یہ دونوں چیزیں اسی پر اتری ہیں، انہی پر نازل ہوئی ہیں، اور انہی نے اپنی اس امت کی رشد و ہدایت کے لیے، فوز و فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، گمراہیوں سے بچنے کے لیے ترکت فیکم امرین، کہا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا۔ کن کے لیے؟ وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، کسی اور کے لیے چھوڑ کے نہیں گئے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، بھئی تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا، رحلت فرما جانا، دنیا سے کوچ کر جانا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ صحابہ حواس کھو بیٹھے تھے جب یہ پتا چلا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر چکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر ایک نے جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، تو بھائی امت کا کیا بنے گا؟ امت گمراہی سے کیسے بچے گی؟ راہ حق کی راہی کیسے بنے گی؟ صراط مستقیم ان کو کیسے ملے گا؟ کہا ترکت فیکم امرین، تمہیں ان دو چیزوں کو تھامنا ہوگا، بچ جاؤ گے گمراہی سے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میری سنت ہے، تم نے اس کو لازم پکڑنا ہے، پھر تم گمراہ نہیں ہوگے، پھر تم رسوا نہیں ہوگے۔ رسوا انسان تب ہوتا ہے جب گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ حق کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور گمراہی کی شرح پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہا ان دونوں کو تھام لو، بچ جاؤ گے گمراہی سے، کبھی تم گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ آج اگر گمراہی ہے امت مسلمہ کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر اور مسلمان طبقات کے اندر، تو اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن اور سنت سے لا تعلقی ہے۔ یہ تعلق ہے تو انتہائی کمزور، تعلق ہے تو ظاہری، وہ گہرائی والا تعلق کہ جو عمل کے جذبے سے ہو، اور وہ تعلق کہ جو قائم کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں اور ہماری نجات اور بخشش ہو جائے۔ ذرا ہم دیکھیں کیا ہمارا وہ تعلق ہے کتاب اللہ کے ساتھ، سنت رسول اللہ کے ساتھ؟ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت، دین، اسلام نام ہے میری خواہشات کا، تو یہ مجھے بہت بڑی غلط فہمی ہوئی۔ یا اگر میں یہ سوچوں کہ جناب نماز تو میں نے پڑھنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور باقی میرے اعمال وہ اپنی مرضی اور منشا کے ہوں گے، میں جیسے چاہوں کرتا چلوں، معاشرے کے اندر جیسے زندگی گزاروں، مجھے اختیار ہے کیونکہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں 5 وقت پابندی سے نماز ادا کرتا ہوں، تو معاشرے کے اندر جس طرح میں مرضی چاہوں دہشت گردی کروں، معاشرے کے اندر جس طرح چاہوں فتنہ و فساد پھیلاؤں، جس طرح چاہوں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں۔ بعض اوقات یہ سوچ آتی ہے ٹھیک ہے یار، نماز روزہ حج تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ بندہ شریعت کے مطابق عمل کرے، لیکن یہ کیا ہوا کہ ہر معاملے میں ہی شریعت، ہر معاملے میں ہی شریعت؟ بھئی ہر معاملے میں شریعت، ہر کام میں شریعت، ہر قدم پہ شریعت،
اس کے ہم پابند بنائے گئے، اور اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہماری فلاح، ہماری نجات، ہماری کامیابی، ہماری ترقی، ہمارا تحفظ اور ہماری حفاظت اللہ رب العالمین نے اس میں رکھی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جناب بعض معاملات میں تو ٹھیک ہے شریعت کی پابندی کروں گا، لیکن مجھے خود تو اپنا سانس لینے کا حق حاصل ہے، بھائی کس نے روکا ہے؟ وہ سانس بھی جاری کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ سانس پیدا بھی اسی نے کی، لیکن یہ سانس لینی کیسے ہے اس نے یہ بھی بتایا، زندگی جینی کیسے ہے وہ بھی اس نے بتایا۔ وہی اسی لیے تو آئی ہے مکمل ہدایات۔ جس رب نے اس انسان کو بنایا ہے اس رب نے اس کے لیے ہدایات بھی خود جاری کی کہ اس انسان نے دنیا کے اندر زندگی گزارنی کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، خوشی غمی کے طریقے کیسے اختیار کرنے ہیں، نکاح و بیاہ کیسے کرنا ہے۔ سیاست کس طرح کرنی ہے، سماجی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ ہر قدم پہ رہنمائی، اور رہنمائی بھی اسی لیے ہے تاکہ یہ مسلمان ماڈل، آئیڈیل، مثالی مسلمان بن جائے۔ ابھی ہم نے رمضان گزارا، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے، وہ ہماری تربیت کے لیے تھے۔ ہم نے راتوں کا قیام کیا ہماری گناہوں کی بخشش کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کی، نیکیوں میں اضافے کے لیے، دعائیں اپیلیں کی، بخشش اور مغفرت طلب کی، اللہ کے حضور توبہ کی۔ کس لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ساری کی ساری عبادات ہم نے کی ہے، بھرپور انداز میں کی ہے۔ تو کیا اس کے بعد جب رمضان گزر گیا ہے تو 11 مہینے ہماری اپنی مرضی کے ہیں، منمانی کے ہیں، سرکشی کے ہیں، بغاوت کے ہیں، نمک حرامی کے ہیں، اپنی مرضی اور منمانی کے ہیں، حدود اللہ کو توڑنے کے ہیں، شرع اللہ کا مذاق اڑانے کے ہیں، داڑیاں کٹوا کے منڈوا کے نالیوں میں بہانے کے 11 مہینے ہیں؟ کیا رمضان گزر جانے کے بعد کھلی چھوٹ مل گئی ہے کہ گالی گلوچ بھی کریں اور غیبتیں بھی کریں اور چغلیاں بھی کریں اور ظلم و زیادتی کا بازار بھی گرم کریں؟ نہیں۔ جس طرح یہ مہینہ گزارا ہے رمضان کا، اور کتنی خوشی ہوئی ہے 30 روزے رکھنے کے بعد جب عید آئی ہے، اگر ہم پورے سال کو رمضان کی طرح بنا لیں تو ہمارا ہر دن ہی عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، شادمانیوں کا دن ہے، کامیابیوں اور کامرانیوں کا دن ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یار 1 مہینہ تو شریعت پر، اسلام پر، دین پر عمل کیا ہے، اب اپنی مرضی، اپنی منمانی، اپنی خواہشات، اپنے احساسات اور دبانے ان اپنی خواہشات کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، یہ دنیا کی زندگانی بڑی عارضی ہے، مختصر اور تھوڑی ہے، جتنی گزار لی ہے اس کا پتہ ہے، جو باقی ہے اس کا علم نہیں ہے۔ وہ چند لمحے ہے، چند گھنٹے ہے، چند دن ہے، چند ہفتے ہے، چند مہینے یا چند سال ہے، اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اس غیر یقینی عمر کے حصے میں یہ عزم ہی کر لیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ رہی بات خواہشات کی تو بندے سن لے، پھر جنت تیری ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جو خواہش کرو گے وہ پوری ہوگی، جس چیز کی ڈیمانڈ کرو گے وہ پیش خدمت ہوگی۔ یہ تو ٹریننگ کا مہینہ تھا، اس میں تو ہم نے ٹریننگ لی ہے
کہ اگلے 11 مہینے ہم نے گزارنے کیسے؟ وہ گزارنے کس طرح ہے؟ اللہ کے ساتھ رابطے مضبوط کر کے، دین شریعت پر چلتے ہوئے، قرآن سے تعلق کو جوڑتے ہوئے۔ رمضان میں فرضی رکھے تھے، سوموار جمعرات کے نفلی، ایام 20 کے نفلی روزے رکھ کے، شوال کے 6 نفلی روزے رکھ کے۔ یہ تو ٹریننگ تھی ان 11 مہینوں کے لیے جو ابھی شروع ہو چکے ہیں۔ اگر بندہ کہ نہیں بھائی نہیں، بس کیپیسٹی اتنی ہی تھی جتنی میں نے کر لی ہے، 1 مہینہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو یہ پتہ بھی ہے کہ زیادہ جینا کتنا۔ اور یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ 1 مہینہ اللہ کے لیے ہے اور 11 مہینے ابلیس کی پیروی کے لیے ہے؟ اللہ تو کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء۔ اپنے یاروں کی پیروی نہیں کرنی، ان کی خواہشات پر، ان کے اشاروں پر نہیں چلنا۔ اللہ کے ساتھ یاری لگانا چاہتے ہو، دوستی مستحکم کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو اس کی طرف سے اترا ہے۔ رب کو چھوڑ کر اور ان کو تلاش کرتے ہو، یار ڈھونڈتے ہو، دوست ڈھونڈتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو، حالانکہ تمہیں کسی دوست نے نہیں بنایا۔ کوئی دوست تمہیں رزق نہیں دیتا، کوئی دوست تمہیں روزی نہیں دیتا، کوئی دوست تمہیں لباس نہیں پہناتا، کسی دوست نے آنکھ کا نور نہیں دیا، کسی دوست نے قوت گویائی نہیں دی، کسی دوست نے قوت سماعت نہیں دی، کسی بھی دوست نے اللہ کے علاوہ ٹانگوں میں چلنے کی طاقت و سکت نہیں دی۔ پھر کیا مطلب ہے اوروں کی پیروی کرنے کا؟ وہ بھی اللہ کو چھوڑ کر نقلی یاروں کے پیچھے چلنا، ابلیس کی پیروی کرنا۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور لوگوں ابلیس کی، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ غلط فہمی ہے تو نکال لو۔ 11 مہینے بھی اسی طرح اللہ کے لیے جس طرح رمضان کا مہینہ اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ 1 مہینہ تو اللہ کے لیے اور 11 مہینے ابلیس کی پیروی کے لیے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ وہ ابلیس تمہیں بے حیائی کا، برائی کا، فحاشی کا، زناکاری کا، بدکاری کا راستہ دکھائے گا۔ وہ تمہیں حکم دے گا کہ بے حیائی کا ارتکاب کرو، اپنی جوانیوں کو غلط راستے پہ لگاؤ۔ وہ تمہیں حکم دے گا کہ دوسروں کی عزتیں پامال کرو۔ وہ تمہیں حکم دے گا کہ حرام کماؤ اور حرام کھاؤ اور کھلاؤ۔ وہ تمہیں حکم دے گا نوجوانوں کو کہ اپنی جوانی ہے اس کو لٹاؤ جہاں لٹا سکتے ہو۔ وہ تمہیں حکم دے گا مال میں ملاوٹ کی، بے حیائی اور فحاشی کی۔ اس کی خواہشات کے مطابق نہیں چلنا۔ تم بندے ابلیس کے نہیں، اللہ کے۔ جس کے بندے ہیں پیروی بھی اسی کی کرنی ہے، بات بھی اسی کی ماننی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے۔ کس کے؟ ما جئت بہ، جو شریعت میں لے کے آیا۔ جب تک اپنی خواہشات کو اس کے شریعت کے تابع نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے، اس وقت تک وہ ایماندار نہیں ہے۔ ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ پیروی کے بغیر ایمان رہے گا؟
ایمان نکلتا ہے تو نافرمانی آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بندے کے اندر ایمان بھی ہو اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی بھی ہو. ایک بہت بڑی جہالت جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے نا، وہ یہ کہ جس کو شریعت کا پتہ نہیں ہے، آداب زندگی کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہے گا جناب مجھے پتہ ہے. زیادہ تر لوگ مسائل یہ پوچھتے ہیں نا، پوچھنے والے بھی کم ہوتے ہیں، منوانے والے زیادہ ہوتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسئلہ پوچھیں کم، منوا کے اٹھیں، تاکہ ہماری خواہش کے مطابق ہمیں جواب مل جائے. یہ کوشش یہ ہوگی کہ جناب اس سے مسئلہ پوچھیں جو ہماری خواہش کا احترام کرے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تو اپنی خواہشات کا بندہ ہے. تو نے اللہ کے مقابلے میں خواہشات کا بت بنا رکھا ہے جس کی تو پوجا کر رہا ہے. امام کائنات نے کہا خواہشات کو میری اس شریعت کے تابع کرنا ہوگا جو شریعت میں محمد لے کے آیا ہوں، تب تم مسلمان ہو، مومن ہو. اگر تم نے یہ کوشش کی اور یہ خواہش کی کہ شریعت جو ہے میری خواہشات کے تابع ہو جائے تو پھر تباہی اور بربادی مقدر ہے. اللہ اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا